آج کی محفل کی صدارت کے لیے میں جنہیں زحمت دینے جا رہا ہوں انہیں علم نہیں ہے اس بات کا، تو اب آپ سب لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے بیٹھے۔ پروفیسر انصاری صاحب سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی محفل کی صدارت قبول فرما کے ہماری عزت افزائی کرے۔ پروفیسر انصاری صاحب۔ ہمارے ایک اور مہمان دوست عزیز بھائی محمد علی نقوی صاحب بھارت سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور بہت علم دوست، علم نواز انسان، بڑے خاندان کے فرد، بذات خود بہت بڑے آدمی۔ میں محمد علی نقوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کے مہمان اعزاز بن کے ہمارے مستقبل کریں۔ خواتین حضرات، ہمارے بہت محرک اور محترم دوست جو اردو اکیڈمی کو سنبھالے رکھتے ہیں خاموشی کے ساتھ، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان اعزاز محفل کا نظام چلانے کے لیے جناب ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں۔ آپ کی تعلیم کے ساتھ خواتین حضرات، حال ہی میں ایک اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام پروفیسر وارث علوی صاحب احمد آباد گجرات میں وفات پا گئے ہیں۔ پروفیسر علوی صاحب کے نام سے ممکن ہے آپ واقف نہ ہوں، اور یہ ایکچولی بہت بڑا ستم ہے اگر ہم واقف نہ ہوں۔ پروفیسر وارث علوی صاحب جیسا نقاد نظر نہیں آتا کہ آئندہ ہو سکے گا، مستقبل کا حال وہی بہتر جانتا ہے، لیکن اب تک ہمارے ہاں جتنے نقاد گزرے ہیں اس میں پروفیسر وارث علوی نسل کا انسان ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو میں چند لمحوں کے لیے دعائیہ خاموشی کی درخواست آپ سے کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک پروگرام وارث علوی صاحب پہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ان کے ساتھ آپ کا تفصیلی تعارف اور ان کے کام کے ساتھ خاص طور پہ ہو سکے۔ آپ سب کی محبتوں، دوستی اور تعاون اور سرپرستی کا کرشمہ ہے کہ اردو اکیڈمی شمالی امریکہ اپنی زندگی کے 14 سال میں داخل ہوئی ہے اس سال، اور یہ سب آپ کی محبتوں اور تعاون اور سرپرستی کے نتیجے میں ہے۔ اکثر میں نے ذکر کیا آپ سے ان ایام کا جو ہمارے ابتدائی ادوار تھے، اس میں خاصی مشکلات کا سامنا تھا، اور کمی جس چیز کی تھی وہ آپ لوگوں کی تھی۔ آپ کی موجودگی نے نہ صرف یہ کہ اس کمی کو پورا کیا ہے، بلکہ ایسے ایسے قابل جوہر اب اردو اکیڈمی کی سامعین میں موجود ہوتے ہیں کہ اس سے اکیڈمی کے وقار ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ میں اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اس سفر میں بہت سارے لوگ ہمارے ہم سفر رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ محبتوں کے بیج بوئے ہیں اور اپنی قابلیتوں کو اردو اکیڈمی کے مفاد کے لیے ان لوگوں نے عرضہ کیا اور اپنی تخلیقی قوتوں کے جواہر سے اردو اکیڈمی کی زندگی کو معنی خیز بنایا اور اس کی زندگی کو تسلسل عطا کیا۔ یہ کرم ہے مالک دو جہاں کا۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا، ان تمام دوستوں کا، اور دعا کرتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کا یہ خاندان یوں ہی قدم سے قدم ملا کر نئی منزلوں کی جانب روانہ رہے۔ اگلے ماہ کے پروگرام میں ہم جس شخصیت پہ گفتگو کریں گے ان کا نام ہے اظہر جاوید۔ اظہر جاوید کو ہم سے جدا ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں،
اور فروری 2 سال پہلے فروری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت جاوید اگر آپ کو یاد نہ رہے ہوں تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 45 سال اردو ادب کا بہترین رسالہ تخلیق کے نام سے چلایا، کسی سرکاری یا غیر سرکاری مدد کے بغیر۔ خالصتاً ادبی رسالہ ہے، کوئی فلمی کوئی دوسری چیزیں جو آج کل بکتی ہیں انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور وہ ہمیشہ اسی پہ کام کرتے رہے۔ بھوکا ننگا آدمی، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی لیکن رسالہ بر وقت آ جایا کرتا تھا۔ ان کے صاحبزادے جنہیں بالکل کوئی تعلق کوئی واسطہ ادب سے نہیں تھا، اس بار جب مجھے وہاں جانے کا موقع ملا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ اس بچے نے باپ کے کام کو بخوبی سنبھالا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تخلیق کو جاری کیا بلکہ اس تخلیق کو پہلے سے کہیں بہتر شکل میں وہ چلا رہا ہے۔ تو آپ سب کی مدد سے میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میں اگلے مہینے اس کے بارے میں مزید گفتگو ہوگی کہ آپ ان سے تعاون کیجئے، اور جو لوگ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس بچے کی کوششوں کو نہ صرف یہ کہ سراہا جائے بلکہ مالی طور پر اس کی امداد کی جائے تاکہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھ سکے۔ خواتین حضرات، آج کے اس خصوصی پروگرام کے موضوع سخن ہیں جناب امجد اسلام امجد۔ ان کے نام سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ہو جو ناواقف ہو۔ بہت مقبول اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں، نہ صرف پاکستان اور ہندوستان کے بلکہ دنیا بھر میں جہاں اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے وہاں پہ امجد اسلام امجد کے نام سے لوگ یقیناً واقف ہیں، اور غزالہ بہن تفصیلی طور پہ ان کے بارے میں گفتگو کریں گی اور ان کا کلام آپ تک پہنچے گا۔ میں ان کی ایک نظم سے آپ کی اجازت سے، ایک حمدیہ نظم ہے، آپ کو زحمت دینے سے پہلے میں اس سے آج کی محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ نظم آپ کی خدمت تھوڑی سی طویل ہے، پیش کرتا ہوں کہ میرے خیالوں کے پیچ و خم سے، شکریہ ارشد بھائی، میرے خیالوں کے پیچ و خم سے خلا کی بے سمت وسعتوں تک، جہان اندر جہان بے انت گردشوں کا جو سلسلہ ہے، یہ سب اسی ایک ذات واحد کا آئینہ ہے۔ وہ ذات واحد کے جس کے اسبات کے جلوں میں وہ کہکشائیں بھی چل رہی ہیں، جو اپنی رفتار روشنی میں ازل سے میری طرف رواں ہیں، مگر نہاں ہیں وہ میری آنکھوں کی دسترس سے، کہ میری آنکھیں تو روشنی کے بس ایک ذرے، بس ایک سورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہیں۔ یہ ایک سورج کی جس کی مٹی سے میرے دن رات پھوٹتے ہیں، یہ اس کے گھوڑے کی گرد پا ہے، یہ میری ہستی کا حاشیہ ہے۔ میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ہے، کہ میری بے صرفہ مٹھیوں میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے۔ جو چھونا چاہوں تو چھو نہ پاؤں، زباں پہ جب اس کا نام لاؤں تو ذائقے کی لغت میں لکھے تمام الفاظ بھول جاؤں۔ میں نیم شب کی گھنی اداسی میں اپنے سائے کے روبرو ہوں اور اس کو آواز دے رہا ہوں، جو صوت و آہنگ کے وسیلوں سے ماورا ہے، جو میری بے سمت خواہشوں کا قطب نما ہے۔ کبھی کبھی جب میری صدائیں گھروں سے بچھڑی یہ فاختائیں، جو کہکشاؤں کے راستے پہ رواں ہوئی تھی، میرے زمان و مکان سے آگے، میرے تخیل سے اور میرے گمان سے آگے، حدود و حد بیاں سے آگے کی وسعتوں سے پلٹ کے آتی ہیں اور میرے لہو کی وادی میں گونجتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں، میں اپنے ہونے کے اور نہ ہونے کے مخمصے میں یہ سوچتا ہوں، یہ میرے چاروں طرف جو بکھرا ہوا خلا ہے، میں اس کے اندر ہوں، اس سے باہر ہوں، اس کا حصہ ہوں، یا کہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے حکم دے رہا ہوں غزالہ آپا کو، ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ، جو اپنے منفرد اور بہت عمدہ اور تھوڑے سے شرارت سے بھرے ہوئے انداز میں نظامت کریں گی۔ تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر غزالہ انصاری۔ بہت بہت شکریہ تاشی میں۔ خواتین حضرات، آداب۔ نیا سال شروع ہوئے ویسے تو تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں، لیکن یہ
کہ چونکہ ہم لوگ اردو اکیڈمی کے توسط سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں، لہٰذا آپ سب کو میری طرف سے 2014 کا نیا سال بہت بہت مبارک۔ تقریباً 34 سال پہلے کی بات ہے، ہر اتوار کو رات کے 8 بجے پاکستان کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں کرفیو کا سماں ہو جایا کرتا تھا۔ سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں، سڑکوں پر کوئی گاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں، شادی ہالز میں سناٹا ہوتا تھا، دعوتوں میں مہمان غائب، ڈاکٹروں کے کلینک سنسان۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی پری نے جادو کے زور سے تمام شہر کو سلا دیا ہے۔ 9 بجتے ہی شہر کی رونقیں اور گہما گہمی واپس آ جاتی تھی، لوگ گھروں سے نکل کر اپنی اپنی منزلوں کو روانہ ہو جاتے تھے اور ہر کام شروع ہو جاتا تھا۔ جس جادو کی چھڑی سے یہ سارا عمل ہوتا تھا اس کا نام تھا وارث۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ سیریل جو اکتوبر 79 سے لے کر جنوری 80 تک 13 قسطوں میں دکھایا گیا، اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی تاریخ میں اسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ڈرامہ ہندوستان اور پاکستان میں یکساں طور پر مقبول ہوا۔ سنا ہے کہ جالندھر، پٹیالہ، امرتسر میں بھی یہی حالات ہوتے تھے جو پاکستان میں ہوتے تھے، اور بعض اوقات لوگ دہلی سے، خاص طور پہ اسی دن جس دن یہ ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، دہلی سے امرتسر جاتے تھے تاکہ ڈرامہ دیکھ سکیں۔ اور کچھ سنیما مالکان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جس دن یہ ڈرامہ ہونا ہوتا تھا اس دن وہ 6 سے 9 کا شو بھی نہیں کرتے تھے۔ اس ڈرامے کے مصنف تھے جناب امجد اسلام امجد، اور اس ڈرامے نے ان کو یکایک شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ میرا ان سے غائبانہ تعارف، یک طرفہ غائبانہ تعارف اسی ڈرامے کے توسط سے تھا، اور میں ان کو پاکستان کے چند عمدہ ترین ڈرامہ نویسوں کے طور پر جانتی تھی۔ اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک دفعہ ان کو مشاعرے میں کلام سناتے سنا تو یہ خیال آیا کہ اچھا یہ تو شاعر بھی ہیں، لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی ان کے کلام پر۔ دیکھیے، اب جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ میری ذاتی رائے ہے، بلکہ تھی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ کو بھی اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس زمانے میں ایک عام تصور یہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو شاعر یا ادیب حضرات دکھائے جاتے تھے یا ان کا کلام سنایا جاتا تھا وہ عام طور پر دوسرے درجے کے شاعر ہوتے تھے۔ نامی گرامی انقلابی شاعر یا مفکر حضرات چونکہ ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ ناپسند رہتے ہیں، اس لیے ٹی وی پر عام طور پر وہ بین ہوتے تھے۔ لہٰذا چاہے جوش ملیح آبادی کا ذکر ہو یا فیض احمد فیض یا احمد فراز یا حبیب جالب، پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہ لوگ نہیں آتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت تو کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہو جایا کرتی تھی، ورنہ عام طور پر تو ڈکٹیٹرشپ ہی رہتی تھی۔ تو اس سے ہم لوگوں کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ ٹی وی پہ جو صاحبان نظر آ رہے ہیں وہ غالباً حکومت وقت کے چمچے ہیں۔ یہ لیکن میرا خیال کس قدر غلط تھا، مطلب یہ کہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ کسی کے متعلق ایسے رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو امجد اسلام امجد صاحب کے تعارف کے طور پر ان کی ایک نظم سنا دیتی ہوں۔ اس کا عنوان ہے محبت کی ایک نظر۔ اگر کبھی میری یاد آئے، اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا۔ اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے۔ مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے، گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا۔ میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا،
मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना। मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना। मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, खुशबुओं में, ओस कतरों के आईनों में मुझे ना पाओ तो अपने कदमों में देख लेना। मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की राख दरिया में डाल देना। मैं खाक बन के समुंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। मैं खाक बन के समुंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समुंदरों के सफ़र पे निकलो तो इस जजीरे पे भी उतरना, अगर कभी मेरी याद आए। ख़वातीन हज़रात, अब हम कुछ उनकी हालात ज़िंदगी के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब के वालिद का नाम ज़ाहिर है कि मोहम्मद इस्लाम था और ये 4 अगस्त 1944 को लाहौर में पैदा हुए। आबाई वतन सियालकोट है, मगर 1930 में ही इनके वालिदैन हिजरत करके लाहौर आ गए थे। सियालकोट बुरा न मानिएगा, वैसे एक छोटा सा शहर है, लेकिन खेलों का सामान खुसूसन फुटबॉल बनाने में, असल में मेहमान से ज़्यादा डर लग रहा था, फुटबॉल बनाने में और आलात जराही के सिलसिले में बहुत मशहूर है। और दूसरी वजह शोहरत तो आपको मालूम ही है कि अल्लामा इकबाल, इस सदी के जो 2 मशहूर पिछली सदी के शायर गुजरे, अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़, और हमारे डॉक्टर ताहिर महमूद, उन्हों की जाए पैदाइश। बल्लों से ज़्यादा फुटबॉल मशहूर है, वैसे खेलों का तमाम सामान। इब्तदाई तालीम इनकी वही टाट स्कूलों में हुई जहाँ पर के बच्चों को बैठने के लिए डेस्क और कुर्सियाँ नहीं होती हैं, बल्कि बच्चे टाट पे या दरियों पे बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन छठी जमात के बाद इनकी छठी जमात से लेकर मैट्रिक तक इन्होंने मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में पढ़ा, जहाँ उन्हें मशहूर उस्ताद मास्टर अब्दुल अजीज़ की शागिर्दी का शर्फ हासिल हुआ। इन्हीं मास्टर अब्दुल अजीज़ के साहबजादे डॉक्टर महबूबुल हक थे, जो कि बाद में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी हुए। मुस्लिम मॉडल स्कूल अपनी बेहतर तालीमी हैसियत के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत मशहूर था, खुसूसन क्रिकेट के लिए। क्रिकेटर आसिफ मसूद इनके क्लास फेलो थे और ख़ुद इनकी ख्वाहिश भी थी कि ये क्रिकेटर बन सकें। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से BA किया और उर्दू लिटरेचर में MA पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। MAO कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन और पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन हासिल की। कॉलेज में आके भी क्रिकेट का शौक़ बरकरार रहा और कॉलेज में क्रिकेट के कलर होल्डर थे। उसके अलावा इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस की उस क्रिकेट टीम में शामिल थे जिसने गवर्नमेंट कॉलेज की टीम को शिकस्त दी। गवर्नमेंट कॉलेज की टीम गुज़श्ता 12 साल से चैम्पियन थी और मुस्तक़बिल के तमाम नुमायाँ क्रिकेटर्स इस ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे। खुद अमजद इस्लाम साहब का ख्याल है कि अगर वो अदीब और शायर ना होते तो ज़रूर मशहूर क्रिकेटर होते। स्पोर्ट्स से अदब की तरफ आने की वजह उनके बकौल ये थी कि अदब और क्रिकेट में से किसी एक फील्ड का इंतखाब करना था और ये उनके लिए एक मुश्किल मरहला था, लेकिन बिलाखिर उन्होंने अदब यानी उर्दू लिटरेचर का इंतखाब किया और यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल करने का फ़ैसला कर लिया। एक वजह क्रिकेट छोड़ने की ये भी थी, ये अंदर की बात है, कि क्रिकेट टीम में सिलेक्शन तो हो गया था मगर रिज़र्व में रखे गए थे, जिसका इनको काफ़ी गम हुआ और बहरहाल उनके दोस्तों का कहना है कि अच्छा ही हुआ, वरना आज को ये इतने मशहूर ना होते बल्कि इंतखाब आलम की तरह से कहीं गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। 1969 में इन्होंने उर्दू में MA किया,
ایم اے کے پہلے سال میں یونیورسٹی کی لٹریری سوسائٹی کے چیئرمین رہے اور ایم اے کے دوسرے سال میں محور کے نام سے چھپنے والے جرنل کے ایڈیٹر بھی رہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے میں جناب اسحاق ناگپور والا سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ایک غزل ان کی سنا دیں۔ اسحاق ناگپور والا۔ آداب، سلام، گڈ آفٹرنون، ست سری اکال، نمستے، سلام بھی کہتے ہیں، شلام۔ امجد صاحب کی ایک غزل پیش خدمت ہے صدر صاحب کی اجازت سے۔ سانسوں میں اشتعال سا آیا ہوا تو ہے، سانسوں میں اشتعال سا آیا ہوا تو ہے، موسم سرے وصال سا آیا ہوا تو ہے۔ بیٹھے بٹھائے سرخ ہوئے کان کس لیے، بیٹھے بٹھائے سرخ ہوئے کان کس لیے، دل میں کوئی خیال سا آیا ہوا تو ہے۔ لکھتے ہیں آستین ہوا پر کہانیاں، لکھتے ہیں آستین پر ہوا، لکھتے ہیں آستین ہوا پر کہانیاں، ہاتھوں میں کمال سا آیا ہوا تو ہے، ہاتھوں میں یہ کمال سا آیا ہوا تو ہے۔ کاخ بلند بام کو شاید خبر نہیں، کاخ بلند بام کو شاید خبر نہیں، بنیاد میں زوال سا آیا ہوا تو ہے۔ ڈرتا ہوں آسمان کا جادو نہ ٹوٹ جائے، ڈرتا ہوں آسمان کا جادو نہ ٹوٹ جائے، لب تک کوئی سوال سا آیا ہوا تو ہے۔ امجد جدائیوں کی یہ تمہید تو نہیں، امجد جدائیوں کی یہ تمہید تو نہیں، لہجوں میں پھر ملال سا آیا ہوا تو ہے۔ سانسوں میں اشتعال سا آیا ہوا تو ہے، موسم سبے وصال سا آیا ہوا تو ہے۔ شکریہ۔ شکریہ جناب اسحاق ناگپور والا صاحب۔ امجد صاحب کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے اور ان کے خاندان میں تعلیم کا رواج بہت زیادہ نہیں تھا، صرف ایک چچا تھے جو نسبتاً تعلیم یافتہ تھے۔ امجد بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، لیکن ان کے والدین کو ان کی تعلیمی سرگرمیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ بس وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ بچہ پڑھ تو رہا ہے، نہ ان کے کوئی اونچے اونچے خواب تھے اور نہ آئیڈیلز۔ لیکن جس محلے میں ان کی رہائش تھی وہاں آس پاس میں پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کی صحبت ان کو بچپن سے میسر تھی اور اس کی وجہ سے ان کے ادبی ذوق کو جلا ملی۔ ان کے والد کو جاسوسی دنیا پڑھنے کا شوق تھا۔ میری عمر کے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کسی زمانے میں ہر ماہ ابن صفی مرحوم کی ایک کتاب بازار میں آتی تھی اور ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتی تھی۔ اس کی قیمت صرف 12 آنے ہوتی تھی اور محلے کی لائبریری سے 1 آنے میں مل جاتی تھی۔ اس سے قطع نظر کہ ان کہانیوں میں مسٹری کا معیار کیا تھا، اس کی زبان بہت سلیس اور عمدہ ہوتی تھی اور بے حد ستھرا اور نفیس مزاح ہوتا تھا۔ میں خود بھی جاسوسی دنیا کی بڑی فین رہ چکی ہوں اور ابا کے ڈر کے مارے گریز انیٹمی میں رکھ کے میں جاسوسی دنیا رات کو پڑھا کرتی تھی کہ بہت ہی مزیدار کتابیں ہوتی تھیں۔ امجد صاحب اپنے والد کو کتاب دینے سے پہلے اس کو ختم کر لیتے تھے اور اس کے علاوہ ان کو منشی تیرتھ رام فیروز پوری کے ناول پڑھنے کا چسکا بھی تھا، جو کہ عام طور پہ ترجمے ہوتے تھے اور میرا خیال اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن بہرحال اس زمانے میں پاکستان میں یہی کتابیں ملتی تھیں۔ امجد صاحب کی ایک اندھی خالہ تھیں جو ان کو روزانہ کہانیاں سناتی تھیں اور انہی کہانیوں میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے یہ اسکول میں سنا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ استاد ان کو کہانیوں کی مشین کہنے لگے۔ ویسے یہ مشین کافی رواں تھی کیونکہ 50 سے زائد تقریباً 54 کتابیں لکھنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب ذرا اور شعور آیا تو پھر انہوں نے شفیق الرحمان صاحب کی کتابیں پڑھنی شروع کی
اور ان سے متاثر ہو کر رفتہ رفتہ لکھنا بھی شروع کر دیا۔ یہاں میں یہ ذکر بھی کر دوں کہ اسکول کے زمانے میں اسکول کے رسالے نشان منزل کے یہ اسٹوڈنٹ ایڈیٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ گویا شروع ہی سے ہونہار گروا کے چکنے چکنے بات والا معاملہ تھا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسکول کے رسالے میں جو کچھ چھپتا تھا اس کی تو انہیں خبر تک نہیں ہوتی تھی، لیکن نام شائع ہو جاتا تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ 1966 میں احمد ندیم قاسمی نے ان کی پہلی نظم فنون میں شائع کی۔ یہ ایک بہت معیاری ادبی جریدہ تھا۔ گویا ان کی شاعری قاسمی صاحب کی سرپرستی میں پروان چڑھی اور بعد میں بھی یہ سلسلہ قائم رہا۔ امجد صاحب کا کہنا ہے کہ جب کسی رسالے میں ان کا کلام چھپتا تھا تو وہ دنوں وہ رسالہ اپنے سائیکل کے کیریئر پر رکھ کر گھومتے رہتے تھے، گویا کہ کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ اب گزارش ہے جناب سید مجیب الرحمان صاحب سے کہ وہ ایک غزل کی سنائیں۔ جناب سید مجیب الرحمان۔ سلام نمسکار ہوا۔ میرا نام سید مجیب الرحمان ہے، وہ شیخ مجیب الرحمان نہیں۔ لوگ کہنے لگے سید اور شیخ میں بہت بڑا فرق ہے۔ شاخ نہ پتھر نہ گدا کوئی نہیں ہے، شاخ نہ پتھر نہ گدا کوئی نہیں ہے، اب شہر میں سایوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا پتہ کون بتائے، بچھڑے ہوئے لوگوں کا پتہ کون بتائے، رستوں میں باد برات کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی محبت میں گرفتار ہوا ہوں، میں اپنی محبت میں گرفتار ہوا ہوں، اس درد کی قسمت میں دوا کوئی نہیں ہے۔ بے بار چلا اب کے برس موسم گل بھی، بے بار چلا اب کے برس موسم گل بھی، اس پھول کے کھلنے کی ادا کوئی نہیں ہے۔ ہر آنکھ میں افسوس نے جالے سے تنے ہیں، ہر آنکھ میں افسوس نے جالے سے تنے ہیں، ماحول کے جادو سے رہا کوئی نہیں ہے۔ امجد یہ مراد دل ہے کہ امجد یہ میرا دل ہے کہ صحرائے بلا ہے، امجد یہ میرا دل ہے کہ صحرائے بلا ہے، مدت سے یہاں آیا گیا کوئی نہیں ہے۔ امجد یہ میرا دل ہے کہ صحرائے بلا ہے، مدت سے یہاں آیا گیا کوئی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سید مجیب الرحمان صاحب۔ بڑی مہربانیاں۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کی طرح امجد اسلام امجد کی عملی زندگی کا آغاز بھی درس و تدریس سے ہوا۔ پہلے ایم ای او کالج میں لیکچرر اور پھر اسسٹنٹ پروفیسر رہے۔ 1968 سے اگست 1975 تک تدریس سے وابستہ رہنے کے بعد اگست 1975 سے 1979 تک پاکستان ٹیلی ویژن میں بطور ڈائریکٹر کام کیا اور پھر واپس تدریس سے منسلک ہو گئے۔ اسی دوران یہ پنجاب کاؤنسل آف آرٹس لاہور کے ڈپٹی ڈائریکٹر برائے ڈرامہ اور لٹریچر بھی رہے۔ 1979 میں یعنی 1979 چلڈرن لائبریری کمپلیکس لاہور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بنے۔ یہ ایک منفرد ادارہ ہے اور اس کا مقصد بچوں میں تعلیمی شعور پیدا کرنا ہے۔ یہاں پر انتہائی کم قیمت پر اس کی ممبرشپ بھی ملتی ہے اور کتابیں بھی بہت ہی سستی اور عمدہ کتابیں بچوں کو مل جاتی ہیں۔
اس کے تقریباً 30,000 سے زائد ممبر ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں پڑھنے پڑھانے کا شوق جو ہے وہ بڑھے۔ امجد اسلام امجد دنیا ادب یعنی اردو ادب کی ایک مشہور اور ہر دل عزیز، مقبول اور عہد ساز شخصیت ہیں۔ کسی زمانے میں رشید احمد صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ اگر دنیا ادب کی مشہور شخصیتوں کو یکجا کیا جائے تو لفظوں کا انتخاب پطرس بخاری سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج یہی بات امجد صاحب کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ یہ ادب کی ہمہ جہت شخصیت ہیں اور ان کے پائے کے لوگ ہمارے درمیان میں بہت کم ہیں۔ وہ بیک وقت ادیب، شاعر، کالم نویس، تنقید نگار، ڈرامہ نویس، مترجم، سیاح، سبھی کچھ ہیں اور ہر صنف میں لاجواب۔ حصے مزاح و غضب کی ہے اور بات بات پہ لطیفے اور چٹکلے سناتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا میں ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں امجد صاحب آئے اور ذرا لنگڑاتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہوں نے اطہر شاہ خان نے پوچھا کہ بھائی آپ لنگڑا کیوں رہے ہیں، آپ کو چلنے میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں ابھی جب اس پروگرام میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو بس میں جو سیٹ مجھے ملی اس میں ایک کیل نکلی ہوئی تھی، تو میرے بہت اس کے دھچکوں سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور بہت درد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے کسی اور سے سیٹ تبدیل کیوں نہیں کر لی؟ کہنے میں کیا کرتا ہے، بس میں کوئی اور تھا ہی نہیں، میں کس سے سیٹ تبدیل کرتا۔ تو اب گزارش ہے جناب علمدار ارسطو صاحب سے کہ وہ ایک غزل سنائیں۔ جناب علمدار ارسطو صاحب۔ السلام علیکم۔ وہی منظر ہے جہاں تک دیکھیں، وہی منظر ہے جہاں تک دیکھیں، ایک ہی خواب کہاں تک دیکھیں۔ حالے نور سے باہر کیا ہے، حالے نور سے باہر کیا ہے، آنکھ جھپکیں تو وہاں تک دیکھیں۔ دل میں آباد یقینوں کے خدا، دل میں آباد یقینوں کے خدا، ہم تجھے حد گماں تک دیکھیں۔ رنگ بن جاتا ہے خوشبو کیسے، رنگ بن جاتا ہے خوشبو کیسے، بات کو اس کی بیان تک دیکھیں۔ کیسے جانیں گے فنا کی لذت، کیسے جانیں گے فنا کی لذت، وہ جو خطرے کے نشان تک دیکھیں۔ کشش نغمہ الفت مت پوچھ، کشش نغمہ الفت مت پوچھ، سر میں کھنچتی ہوئی جاں تک دیکھیں۔ حرف یوں شعر میں دم کے امجد، حرف یوں شعر میں دم کے امجد، رشک سے اہل زبان تک دیکھیں۔ رنگ بن جاتا ہے خوشبو کیسے، بات کو اس کے بیان تک دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ علمدار ارسطو صاحب، اور اب ایک دعوت دوں گی جناب تصدق قطاری صاحب کو کہ وہ بھی غزل پیش کریں۔ خواتین و حضرات، آداب عرض ہے۔ ایک غزل پیش خدمت ہے امجد صاحب کی۔ خزاں کے پھول کی صورت، خزاں کے پھول کی صورت، بکھر گیا کوئی، خزاں کے پھول کی صورت، بکھر گیا کوئی، تجھے خبر نہ ہوئی اور مر گیا کوئی۔ دروں دریچوں میں، دروں دریچوں میں خلقت دکھائی دیتی ہے، دروں دریچوں میں خلقت دکھائی دیتی ہے، نوائے سنگ میں آشفتہ سر گیا کوئی۔ ہوا نہ تھا،
हवा न था पे हवाओं सा बेखबर था वो, हवा न था पे हवाओं सा बेखबर था वो, मुझे बिठा के सरे राह गुजर गया वो। गुरेज में वो तवज्जो का रंग, गुरेज में वो तवज्जो का रंग कैसा था, गुरेज में वो तवज्जो का रंग कैसा था, इसके एक सवाल से दामन को भर गया कोई। उसे गुमा ही न था, उसे गुमा ही न था जैसे मेरे होने का, उसे गुमा ही न था जैसे मेरे होने का, मेरे करीब से यूं बेखबर गया कोई। गमे हयात के रास्ते, गमे हयात के रास्ते अजीब थे अमजद, गमे हयात के रास्ते अजीब थे अमजद, किसी ने लुक के न देखा किधर गया कोई, खिजा के फूल की सूरत बिखर गया कोई। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दुखतारी साहब। अमजद इस्लाम अमजद साहब की शख्सियत के बारे में मैंने सोचा कि मैं बजाय इसके कि मैं अपने अल्फाज में बयान करूं, मैं उन्हीं के अल्फाज में आपको उनकी शख्सियत का खाका बता रही हूँ। इसका नाम है अक्स बातिन। मेरा मिजाज जियो और जीने दो, मेरे खून का रंग तादमे तहरीर सफ़ेद नहीं हुआ, मेरी कमज़ोरी बिला परखे किसी पर एतमाद करना, मेरा आइडियल कुछ ऐसी सिफात जिनका किसी फर्द वाहिद में यकजा होना नामुमकिन है, मेरा दुश्मन वो शख्स जो ज़िंदगी के इर्तका पर यकीन नहीं रखता, मेरा दोस्त अल्लाह के फजल से बहुत है। मैं हसद करता हूँ, हसद एक इंतहाई मजमूम जज्बा है, मैं हसद और हासिद दोनों को नापसंद करता हूँ। मैं कद्र करता हूँ हर उस शख्स की जो मेहनत की अजमत पर यकीन रखता है। मैं हंसता हूँ क्योंकि इंसान एक हैवान ज़रीफ़ है। मैं इज्तनाब करता हूँ ऐसी सोबत से जहाँ इंसान का मर्तबा उससे ज़्यादा अहम हो। मैं रो पड़ता हूँ मौत के सामने इंसान की बेबसी पर। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि जब ये एक नौआमोज़ शायर थे, उस ज़माने में इन्होंने एक शेर लिखा था इसी मौत के सिलसिले में कि बज़्म हस्ती में वो मेरा अव्वली उस्ताद है, बज़्म हस्ती में वो मेरा अव्वली उस्ताद है, मैंने देखा था जो पहला आदमी मरता हुआ। मुझे नफ़रत है एतमाद का खून करने वालों से, मैं रह नहीं सकता दोस्तों के बगैर। मुझे खौफ आता है तख्लीकी अमल के जमूद से। मेरे ख्वाब धनक के रंगों की तरह शोख और उतनी ही पायदार। दरअसल अमजद इस्लाम साहब को बहुत शौक़ है ख्वाब देखने का, रखने का, संभालने का वगैरह वगैरह। मेरी पसंदीदा किताब दीवाने गालिब, मेरी गैर अदबी मसरूफियात क्रिकेट। मैं सोचता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा क्यों सोचता हूँ। मैं इकरार करता हूँ उस कुव्वत की अज़मत का जिसने आँखों को ख्वाब और आंसू दिए। मेरे हुस्न का मेयार हुस्न वो हुस्न है जिसे देखो तो चुप लग जाए। मुझे गुस्सा आ जाता है बाज़ औक़ात बहुत मामूली बात पर। मुझे भी अदब का मकसद ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना है। मैं तरजीह देता हूँ अपनी शायरी को ड्रामा निगारी पर। मेरे अंदेशे गुना गुन, मरगूब ग़िज़ा दाल चावल। गो के इनके दोस्तों का कहना है कि ये बहुत खाने पीने के शौकीन हैं, लेकिन बहरहाल इनका अपना कहना है ये कि दाल चावल खाते हैं। दिल की अहमियत सीने में रखते हुए भी आसानी से लिया और दिया जा सकता है। कामयाबी का राज मुसलसल मेहनत और ये यकीन कि इसका फल कभी न कभी ज़रूर मिलेगा। और मैं गुजारिश करती हूँ जनाब इरशाद खान साहब से कि वो जनाब इरशाद खान साहब।
छोटी सी गजल है, जो दोस्त ही न रहा। जो दोस्त ही न रहा उससे अब गिला क्या है। जो दोस्त ही न रहा उससे अब गिला क्या है। मेरे खुदा की मोहब्बत का सिलसिला क्या है। मेरे खुदा की मोहब्बत का सिलसिला क्या है। चलो तो सैल की सूरत नजर झुका के चलो। चलो तो सैल की सूरत नजर झुका के चलो। बुलंद पस्त जो देखे वो हौसला क्या है। बुलंद पस्त जो देखे वो हौसला क्या है। सदाई निकहते ऊंचा कहीं क़यामत कर। सदाई निकहते ऊंचा कहीं क़यामत कर। पता चले तो सही कुछ मामला क्या है। पता चले तो सही कुछ मामला क्या है। किरण किरण उसे ढूंढा सदफ सदफ देखा। किरण किरण उसे ढूंढा सदफ सदफ देखा। अगर है सही मुसलसल का कुछ सिला क्या है। अगर है सही मुसलसल का कुछ सिला क्या है। वो शख्स जा भी चुका है बहार हो भी चुकी। वो शख्स जा भी चुका है बहार हो भी चुकी। मगर ये फूल सरशा के खिला क्या है। मगर ये फूल सरशा के दिल खिला क्या है। शुक्रिया। अब दरख्वास्त है मोहतरमा सलमा अरस्तू साहिबा से कि गज़ल पेश करें। एक गज़ल है। तलाश मंजिल जाना तो एक बहाना था। तलाश मंजिल जाना तो एक बहाना था। तमाम उम्र में अपनी तरफ रवाना था। तलाश मंजिल जाना तो एक बहाना था। मैं तेरी धुन में रवा था मुझे पता न चला। मैं तेरी धुन में रवा था मुझे पता न चला। वो
गुबार राह में शामिल गमी ज़माना था, गुबार राह में शामिल गमी ज़माना था। मैं उसको हश्र में किस नाम से सदा देता, मैं उसको हश्र में किस नाम से सदा देता कि मेरा उसका तारुफ तो गायबाना था, कि मेरा उसका तारुफ तो गायबाना था। अजब कशिश थी समंदर की सब्ज आँखों में, अजब कशिश थी समंदर की सब्ज आँखों में। हर एक चश्मा उसी की तरफ रवाना था। वही नहीं तो बरख किस लिए सियाह करे, वही नहीं तो बरख किस लिए सियाह करे। सुखन तो अर्ज़े तमन्ना का एक बहाना था, सुखन तो अर्ज़े तमन्ना का एक बहाना था। समंद शौक था अमजद रवा दवा जब तक, समंद शौक था अमजद रवा दवा जब तक। कदम के नीचे सितारों का शामियाना था, कदम के नीचे सितारों का शामियाना था। तलाशी मंजिल जाना तो एक बहाना था। मैं उसको हश्र में किस नाम से सदा देता कि मेरा उसका तारुफ तो गायबाना था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सलमा रस्तू साहब।